میں بعض مقررین کو یہ جانتا ہوں کہ ان کی تقریروں کی کلپ سنے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ تقریر کر رہی ہے اسٹینڈ اپ کامیڈی چل رہی ہے. شبہات کا فتنہ، اس سے بچنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. شبہات کے فتنے سے بچنے کے لیے کس چیز میں محنت کرنی ہے؟ علم میں محنت. شبہات کا مقابلہ آپ کیسے کرتے ہیں؟ علم سے کرتے ہیں. اور علم کون سا؟ وہ جو آپ مستند ترین اہل علم سے حاصل کرتے ہیں. ہمارے یہاں ہمارے نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے. علم دو بڑے مسئلے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ کہ ہمارے یہاں علم حاصل کرنے میں بھی ایک تصور آ گیا نفس کی راحت کا. علم حاصل کرنے والے علم کا وہ طریقہ پسند کرتے ہیں جس میں ان کے لیے انٹرٹینمنٹ بھی ہو. بیشتر ہماری جماعت کا مسئلہ بتا رہا ہوں میں، اور دوسری جماعت کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا. ہمارے یہاں نوجوان، بزرگان دین، خواتین، ان کا یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ وہ علم کے نام پر تفریح چاہتے ہیں. اس لیے ہمارے یہاں ایسے خطیبوں کا ریٹ بھی بہت زیادہ ہے اور ریٹنگ بھی بہت زیادہ ہے جو تقریر کے ساتھ ساتھ آپ کو انٹرٹین بھی کر سکیں، آپ کو لطیفے سنا سکیں، ہاں، یہاں وہاں کی کہانیاں سنا دیں، یہاں وہاں کی حکایتیں سنا دیں، اپنے مناظروں کی داستان سنا دیں، آپ ہنسیں. یعنی علم کے راستے میں آپ کو تفریح چاہیے. علم وہ چیز نہیں ہے. علم آپ انٹرٹینمنٹ کے راستے سے حاصل نہیں کر سکتے. یہ بہکاوا ہے شیطان کا کہ آپ دینی مجلسیں سمجھ کر کے، میں بعض مقررین کو یہ جانتا ہوں کہ ان کی تقریروں کی کلپ سنے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ تقریر کر رہی ہے اسٹینڈ اپ کامیڈی چل رہی ہے. غلط بول رہا ہوں؟ میں بعض مرتبہ یوٹیوب پر میں نے دیکھا فنی کلپ، فلاں مقرر کی فنی کلپ، یعنی آپ کے لیے علم فن بن کر کے رہ گیا. تفریح، اگر تفریح حاصل کرنے کا مقصد ہے تو علم نہیں حاصل کر سکتے. پھر اہل علم تو سنجیدہ ہوتے، اہل علم تو باوقار ہوتے، اہل علم کے وزندار ہوتے. ان کی شخصیت، وہ کہانی، قصے، لطیفے، کہیں کوئی بات، ایک کئی پہلو کوئی مزاح کا نکل گیا بات کرتے ہوئے، وہ الگ بات ہے. لیکن یہ کہ کسی کی شناخت، میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، میں میرا تجربہ یہ بتا رہا ہوں کہ بعض مرتبہ لوگ تقریر کے بعد اس طرح کا کمنٹ پاس کرتے ہیں، مولانا آج مزہ نہیں آیا، ہاں مولانا آج مزہ آ گیا. علم مزہ حاصل کرنے کی چیز ہے. ہاں، علم تو ذہن و دماغ کو جلانے کی چیز ہے. علم تو جسم کا خون خشک کرنے کی چیز ہے. آپ تفریح حاصل کر کے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو علم نہیں حاصل کر سکیں گے. مستند علماء کو پکڑیے، مستند علماء کی صحبت میں رہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیطان کی جو شبہات کی فکریں ان سے اپنے آپ کو بچا سکیں، اہل علم کی ملازمت اختیار کیجیے. یہ نہیں کہ تقریر کی سن لیا، اہل علم سے اپنے آپ کو جوڑ کر کے رکھیے. فتنوں کے دور میں سلف کہا کرتے تھے نا، فتنہ چلا جاتا ہے تو اس کو ہر عامی اور عالم پہچان لیتا ہے. چلا گیا تو سب کو پتہ چل گیا. لیکن فتنہ جب سر اٹھا رہا ہوتا ہے، اس کو پہچاننے والے صرف علماء ہوتے ہیں. اپنے عقیدے، اپنے منہج، اپنے دین کی حفاظت کے لیے کہ مستقل علماء کے رابطے میں رہیے، ان سے ملتے رہیے، ان سے دین کا علم حاصل کریے. دوسرا مسئلہ علم کے راستے میں ہے جو استقامت کے راستے سے بندے کو ہٹانے والا ہے، وہ یہ کہ ہم اہل علم کی درست معرفت حاصل کرنا بہت ضروری ہے. آپ سب ماشاءاللہ طلبہ علم ہی ہیں. علم کا آغاز کس سے ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ کون لوگ ہیں جن سے علم حاصل کیا جائے. ہاں، ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی ٹائی وائی پہن کر کے اور ٹی شرٹ وغیرہ پہن کر کے اور پھر وہ ممبر پہ کھڑا ہو جائے اور ہاتھ میں قرآن لے کر کے تقریر کرے. عوام کا پرابلم یہ ہے کہ عوام ہر ممبر پر چڑھنے والے کو عالم سمجھ لیتی ہے. ہر ممبر پر چڑھنے والا عالم نہیں ہوتا، ہر تقریر کرنے والا عالم نہیں ہوتا، ہر مسئلے بتانے والا عالم نہیں ہوتا. عالم کی شان بہت عظیم ہوتی ہے. عالم وہ ہوتا ہے جس کو پورے اہل علم کی جماعت ریکگنائز کرے کہ یہ عالم ہے. ہم یہ بس یوٹیوب پر گئے، ان کا ریکمنڈیشن آ گیا، ان کی ویڈیو زیادہ ہیں، ان کے فالوور زیادہ ہیں، ان کی ویڈیو پر لائک زیادہ ملتا ہے تو اس کو عالم سمجھ کر کے اس کو ہی فالو کرنا شروع کر دیا. ہاں، یہ مت دیکھیے کہ کس کے فالوور زیادہ ہیں. وہ ضمیر بھائی بولتے ہیں نا، شیخ ابو زید ضمیر، یہ مت دیکھو فالوور کس کے زیادہ ہے، یہ دیکھو کہ جس کو تم فالو کر رہے ہو کس کو فالو کر رہا ہے، وہ دیکھیے. یہ جو جاہل دعات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب جاہل دعات کی فتنوں سے آگاہ کیا امت کو.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا قیامت سے قریب کیا ہوگا؟ دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے جہنم کی طرف بلانے والے لوگ ہوں گے. یتکلم فیہ رویبضہ، رویبضہ بات کریں گے اس کے اندر. اللہ کے نبی سے پوچھا کہ رویبضہ کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے بتایا چھوٹی عقل والے لوگ جو بڑے بڑے مسائل پہ گفتگو کریں گے. سیاست، جہاد، لڑائی، جنگ، شام، امریکہ، ایران. ہمارا نوجوان بہت جلدی لوگوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے. نہیں، اہل علم کی ملازمت اختیار کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء اٹھا لیے جائیں گے، جاہلوں کو لوگ اپنا سردار بنا لیں گے. ہم اس دور میں یہ دیکھ رہے ہیں، بڑا اسٹیج ہونا، بڑا یوٹیوب چینل ہونا، زیادہ لائک ملنا، یہ معیار بن گیا علم ہونے کا. نہیں. ہاں، ایک بڑی خوبصورت سی بات عربی شعر میں کہی ہے، اور کسی شاعر نے، میں اس شعر مجھے نہیں یاد آ رہا ہے، اس میں کہا کہ کسی عالم کے لیے شہرت نہ ہونا، چھپا رہنا، یہ کوئی عار کی بات نہیں. اگر کوئی عالم ہے، اس کی شہرت نہیں ہے، اس کے بہت فالوور نہیں ہے، اس کے جلسے میں زیادہ لوگ نہیں جاتے ہیں، یہ اس کے لیے عار کی بات نہیں ہے کہ وہ چھپا ہوا ہے، لوگ اس کی عظمتوں کو نہیں جانتے. کیونکہ دیکھو لیلۃ القدر سب سے عظیم ترین رات ہے، لیکن وہ بھی چھپی ہوئی، کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ بھی چھپی ہوئی. تو چھپا رہ جانا، کسی کا مشہور ہو جانا اس کے بڑے عالم ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور کسی کو شہرت نہ ملنا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ مستند نہیں ہے. یہ بہت بڑا ہمارے دور کا مسئلہ ہے کہ ہم یہ نہیں جانتے کہ علم کن سے حاصل کرنا ہے، اور اگر یہ ہم کو نہیں پتا ہو تو پھر قدم قدم پر شیطان کے شبہات ہیں.